غزل کو اردو ادب میں شاعری کی اعلیٰ ترین صنف سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے غزل کہنا اردو ادب میں جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اس کو گانا بھی اپنے آپ میں ایک مہارت ہے۔ بہت سے شعراء نے غزلیں کہیں اور پھر بہت سے گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگا کر ان غزلوں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ غزل گائکی کی بات ہو تو ایک نام درخشاں ستارے کی مانند سماعتوں کے کٹوروں میں روشنی بھرتا نظر آتا ہے۔ یہ نام ہے میڈم نور جہاں کا۔ ایک ایسی گلوکارہ ہے جن کی گائی ہوئی غزلیں آج بھی سننے والوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ انہوں نے بہت سے قدیم اور جدید شعراء کی غزلوں کو اس مہارت سے سروں میں پرویا کہ سننے والے ان غزلوں کی روانی میں بہتے چلے گئے۔ نور جہاں نے جس بھی غزل کو اپنی آواز کا رنگ دیا وہ غزل نہ صرف معروف ہوئی بلکہ مقبول عام بھی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں ان کی گائی ہوئی غزلیں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ تم آئے ہو نہ شبِ انتظار گزری ہے۔ ویسے تو نور جہاں نے بہت سارے شاعروں کا لکھا ہوا کلام گایا، لیکن فیض کی لکھی ہوئی غزلوں کو نور جہاں نے گا کر جو شہرت کا مقام حاصل کیا اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ فیض کی غزلیں گانے کے بعد وہ غزلیں فیض احمد فیض سے زیادہ ملکہ ترنم کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی۔ ان غزلوں میں گلوں میں رنگ بھرے باغ نو بہار چلے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔ ان غزلوں کو بعد میں آنے والے کئی گلوکاروں نے آواز دی، لیکن ملکہ ترنم کی آواز میں یہ آج بھی لوگوں کے دلوں پہ راج کرتی ہیں۔ فیض کے اس کلام کو جس خوبصورتی سے ملکہ ترنم نے ادا کیا شاید ہی کوئی اور کر سکے۔ اس بات کی گواہی خود فیض احمد فیض نے بھی دی کہ فیض ایک جگہ مشاعرہ پڑھ رہے تھے کہ کسی نے فرمائش کی کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ سنا دیں، تو فیض نے مسکرا کے کہا یہ غزلیں جب نور جہاں نے گائیں تھیں تو جس خوبصورتی سے انہوں نے گائیں یہ غزلیں میں انہی کو دے چکا ہوں۔ یہ غزل اب میری نہیں رہی، یہ غزل اب صرف اور صرف نور جہاں ہی سنا سکتی ہیں، میں اس غزل کو سنانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ غزل کے ساتھ گائکی میں انصاف کرنا اور معنی و خیال کی وضاحت کرنا ایک پختہ گلوکار کا ہی خاصہ ہوتا ہے، اور قصور میں پیدا ہونے والی اللہ وسائی نام کی لڑکی نے گائکی کی دنیا میں غزل کو جو مقام دیا وہ صرف نور جہاں کا ہی خاصہ ہے۔ احمد فراز کی لکھی ہوئی غزلوں کو بھی ملکہ ترنم نے اپنی آواز کی مہک دے کر ان غزلوں کو زبان زد عام کر دیا اور لوگ ان غزلوں کے دیوانے ہو گئے، اور وہ غزلیں آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان میں سر فہرست سلسلے توڑ گیا سبھی وہ جاتے جاتے، ناصر کاظمی کی مشہور زمانہ غزل دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا کو جب نور جہاں نے اپنی آواز دی تو لوگوں نے یہ غزل بھی نور جہاں سے ہی منسوب کر دی، اور اس غزل کی ادائیگی کا حق جس ایمانداری سے نور جہاں نے ادا کیا بعد میں گانے والوں میں کوئی بھی اس طرح نہ کر سکا۔ اگر میں یہ کہوں کہ نور جہاں نے جو بھی غزل گائی وہ اپنے آپ میں ایک شاہکار بنتی گئی، اور شاہکار بھی ایسا کہ جس جیسا نہ کوئی گا سکا اور نہ ہی ویسی مہک ان میں لا سکا۔ بہت سے لوگ اور بڑے بڑے فنکار بھی ملکہ ترنم کی انفرادیت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ انڈین ایکٹریس شبانہ اعظمی نے ملکہ ترنم کو کچھ ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ جس طرح اس دنیا کے پاس صرف ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اسی طرح اس دنیا کے پاس صرف ایک نور جہان ہے۔ یوں تو بہت سارے شاعروں کی غزلیں نور جہاں نے گائیں، لیکن فیض کی غزلوں کے ساتھ نور جہاں کا ایک رومانوی تعلق تھا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے مطابق فیض کی شاعری کے ساتھ ان کی ایک الگ سے محبت تھی، وہ اکثر اکیلے میں بھی ان کا کلام پڑھتی رہتی تھی۔ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے میڈم نور جہاں نے بتایا تھا کہ اکثر محافل میں بھی فیض ان سے اپنا کلام سننے کی فرمائش کر دیتے تھے، اور مجھے بھی ان کی شاعری سے شدید لگاؤ تھا۔
ملکہ ترنم کی گائی ہوئی غزلوں کو اگر اردو ادب کے لیے ایک شاہکار کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی گائی ہوئی غزلوں کو ایک نئی زندگی دی اور ان غزلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، اور وہ شاہکار آج بھی سننے والے، گانے والے اور اردو ادب سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک اثاثہ ہے۔